بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حال چال ہے آپ سب کی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور یہ ہے پرسوں رات کا کلپ ہے یہ، جس دن وہ میرے ٹی پوٹ ٹوٹ گئے تھے نا، تو یہ اس رات کی ہے یہ ویڈیو۔ میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ رائس اور چکن منچورین کھاؤں، تو پھر میرے بیٹے نے آرڈر کیا اور یہ بہت زیادہ تھا، پھر ہم سے نا سارا نہیں کھایا گیا، تو کیونکہ رات کو اتنا کھانا نہیں کھاتا کوئی بھی، تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ اب تم کیا پکاؤ گی، تو چلو جو ہے نا بس آرڈر کرتے ہیں اور تیار منگواتے ہیں۔ ان کو بہت اچھا لگتا ہے چکن شاشلک اور یہ چکن منچورین، تو پھر نا ہم نے یہ آرڈر کیا اور یہ کھایا سب نے، اور بہت مزیدار بنا تھا۔ بس یہ تھا کہ اس میں جو چکن تھا نا وہ بہت زیادہ نہیں پکی ہوئی تھی، کیونکہ میری عادت ہے میں چکن کو نا بہت زیادہ پکا لیتی ہوں کہ اس میں وہ کچا ذائقہ نہ آئے، تو اس میں جو ہے نا کوئی نہ کوئی پیس ایسا ہوتا تھا کہ اس میں وہ کچا سا ذائقہ آتا تھا، لیکن یہ میں نا اپنے ہسبینڈ کے لیے پلیٹ بنا رہی ہوں، کیونکہ وہ خود سے کھانا نہیں ڈالتے پلیٹ میں۔ پہلے جب میرے بچے چھوٹے تھے تو میں ڈائننگ ٹیبل پہ سارے بیٹھے ہوتے تھے، تو میں نا ایک ایک کو پلیٹ میں کھانا ڈال کے دیتی تھی، اور پھر آخر میں خود بیٹھ کے تو کھانا کھاتی تھی۔ تو جب بچے بڑے ہو گئے تو پھر بھی ان کی وہی عادت تھی کہ ہمیں کھانا ڈال کے دے، تو آہستہ آہستہ میں نے نا ان کو تو یہ عادت ڈالی کہ اب میرے بچے پلیٹ میں خود کھانا نکالتے ہیں، لیکن میرے ہسبینڈ کی آج تک وہی عادت ہے کہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے نا پلیٹ میں ڈال کے دو، تو وہ مجھے کہتے بھی نہیں ہے، میں خود سے ڈال کے دیتی ہوں، کیونکہ مجھے تو پتہ ہے کہ ان کے لیے کھانا میں پلیٹ میں ڈالتی ہوں تو بس میں ڈالتی ہوں۔ میں نے کبھی ان کو نہیں کہا کہ آپ نا اپنے پلیٹ میں خود کھانا ڈالیں، بس میں ڈالتی ہوں، شروع سے یہ میری عادت ہے۔ تو اب میرے ہسبینڈ کو پتہ بھی ہے کہ میں یہاں پہ ریکارڈنگ کر رہی ہوں، لیکن وہ پھر بھی نا بیڈ روم سے مجھے میسج بھیج رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہم نے یہ کھانا کھایا، اور یہ لوگ نا مجھے ڈسٹرب کرتے ہیں، تو پھر میرا دھیان جو ہے نا کہیں اور چلا جاتا ہے۔ تو خیر بس یہ بڑا مزیدار ڈنر تھا جو ہم نے کیا، اور پھر کل شام کو نا میری بیٹی نے مجھے ویڈیو کال کی، جو لندن میں ہے میری بیٹی، اس کا بھی چینل ہے ہنا ولاگر یو کے، تو وہ نا اس نے میرے لیے ٹی پوٹ لیا تھا، وہی جس کے نیچے وہ بڑا سا کپ بھی ہوتا ہے، تو اتنا خوبصورت تھا، وائٹ تھا، اور اس کے اوپر پنک پنک سے پھول بنے ہوئے تھے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کا یہ والا جو ٹی پوٹ تھا تو اس کا نیچے والا کپ ٹوٹ گیا، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے لیے نا لے لوں، اور یہ میں بنا رہی ہوں ناشتہ، یہ کل صبح کا ناشتہ ہے، آج کا جو ہے نا وہ آپ کو پھر کل کی ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا۔ اس انڈے نے مجھے بڑا تنگ کیا، تو یہ تھے بچوں اور ہسبینڈ کے لیے میں نے انڈے بنائے، اور میں تو نہیں کھاتی، تو میں نہیں بناتی اپنے لیے۔ میں انڈے کی جو وائٹ حصہ ہے نا یہ کھا سکتی ہوں، لیکن بس
نہیں کھاتی، پتہ نہیں کیوں۔ تو پھر میں نے جو ہے نا کل یہ ناشتہ بنایا، اور آج کل میں کیا کرتی ہوں کہ اپنی سردیوں کے کپڑے نکالتی ہوں، ان کو دھوتی ہوں تھوڑا تھوڑا سا، کیونکہ میں نے صاف دھو کے استری کر کے رکھے ہوئے تھے، لیکن مجھے نا الرجی سے ہے کہ جب میں بہت عرصے کے بعد کوئی کپڑا پہنتی ہوں تو مجھے خارش ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا مجھے مجبوراً سارے کپڑے دھونے پڑتے ہیں۔ اور یہ میری چادر ہے چھوٹی سی، عبایا کے اوپر میں پہنتی ہوں یہ، تو اس کو بھی میں نے دھویا تھا، تو استری کر رہی تھی کہ جب کہیں جانا ہوگا تو آرام سے نکال کے تو پہن لوں گی۔ تو جب میں استری کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ کو دکھاؤں۔ کل میں نے بہت ساری استری کی تھی اپنے کپڑوں کی، سارے میں نے جو کپڑے سردیوں کے دھوئے تھے نا ان کو میں نے استری کر کے ہینگر میں ڈال کے الماری میں ڈال دیے، تو کیونکہ ابھی تو سردی نہیں ہے، میں تو لون کے کپڑے پہنتی ہوں نومبر تک، تو مجھے نا اب یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ کپڑے نکالنے ہیں اور دھوپ میں رکھنے ہیں۔ پہلے مجھے الرجی نہیں تھی نا تو میں دھوپ میں رکھ لیتی تھی 2 دن اور بس کام ختم ہو جاتا تھا، لیکن آج کل بس یہی مسئلہ ہے مجھے۔ اور یہ ہے کل رات کا کلپ، میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ میرا بڑا دل کر رہا ہے کہ میں بھنڈی کھاؤں، اور بھنڈی بھی ایسی کہ ہرے ہرے رنگ کی ہو اور بڑی مزیدار بنی ہو، تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تو میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا رات کے ٹائم بھنڈی کھانے کا، لیکن میں نے کہا کہ ہسبینڈ کا اتنا دل کر رہے تو چلو بنا لیتی ہوں۔ پھر میرا بیٹا لے آیا اور یہ میں نے بنائی، اور اتنی مزیدار بنی تھی، اتنی مزیدار کہ بس کیا بتاؤں۔ اور رات کے ٹائم ہمارا دودھ والا بھی آتا ہے، اب تو 8 بجے آتا ہے، پہلے 9 بجے آتا تھا، تو یہ ٹائم پھر میرا ہوتا ہے دودھ ابالنے کا اور کھانا بنانے کا، تو ساتھ ساتھ میں یہ بھنڈی بھی بنا رہی تھی اور دودھ بھی ابال رہی تھی۔ تو پھر جو ہے نا فروٹ آیا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کو بھی شاپر سے نکالوں، ورنہ یہ پھر نہ اس میں پڑے ہوتے۔ خیر ہمارے فروٹ جو ہے نا وہ جلدی ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ میں بہت زیادہ فروٹ کھاتی ہوں نا، رات کو دیر تک جاگتی ہوں تو پھر بھوک لگتی ہے تو فروٹ کھاتی ہوں، 11 بجے فروٹ کھاتی ہوں، کھانے کے بعد فروٹ کھاتی ہوں، تو اس طرح نا میرے ہسبینڈ جو ہے نا جب دیکھتے ہیں کہ فروٹ ذرا کم ہے تو بیٹے کو کہتے ہیں کہ جا کے نا ماں کے لیے فروٹ لے آنا، تو سب کو پتہ ہے کہ میں شوق سے کھاتی ہوں، تو پھر وہ آتے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر وہ مجھے پوچھتے ہیں نا کہ کیا لاؤں، تو جو میٹھی چیزیں ہوتے ہیں وہ کم لاتے ہیں، کیونکہ میرے لیے میٹھا اتنا اچھا نہیں ہے۔ تو یہ جو جاپانی فروٹ ہے یہ 2 لایا تھا، تو ایک میں نے کھا لیا اور یہ ایک پھر میں نے رات کو کھا لیا۔ تو گائز بس یہ ہے کہ انسان ٹھیک ٹھاک رہے، تو زندگی میں یہ باقی چیزیں تو آنی جانی چیزیں ہیں، وہ تو چلتی رہتی ہے، کبھی چیزیں آتی ہیں تو کبھی جاتی ہیں، بس میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو ہمیشہ صحت مند رکھے، کامیاب رکھے اور خوش رکھے، اور میں اکثر کہتی ہوں مالدار رکھے، اور میری دعا ہے کہ آپ لوگ بھی ہمیشہ خوش رہے، صحت مند رہے اور ٹھیک ٹھاک رہے، کامیاب رہے، یہ میری دعا ہے آپ سب کے لیے، اور جتنے لوگ بھی ہیں اس دنیا میں ان سب کے لیے۔ تو یہ جو ہے نا جب میں بھنڈی بنا رہی تھی تو وہ کھانا ذرا لیٹ بنا، تو پھر پہلے میں نے یہ کھا لیا تھوڑا سا، یہ ہم اس کو میٹھے کہتے ہیں، اور موٹے چاول لایا تھا میرا بیٹا، تو رات کو جب مجھے بھوک لگی نا تو پھر میں نے یہ تھوڑے سے کھا لیے، اور یہ پانی پڑا ہے ساتھ،
تو گائز اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، میرے بچوں کو ضرور دعا میں یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور میں اپنی بیٹی کا ولاگ دیکھ رہی تھی، ہینا کا، ہینا ولاگر UK۔ تو چلیے، زندگی رہی تو ملوں گی ایک اور اچھی سی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔